بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریوں کو پی پی آر ہو جائے تو اس کا علاج، اور جب پی پی آر ہوتا ہے تو اس کو فی الفوری علاج شروع کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار مکمل آپ کو بتاتا ہوں اور ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے نئے دوست جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، بکری کو جب آپ دیکھیں کہ منہ سڑی ہو گئی ہے، منہ سڑی پی پی آر کو بھی کہتے ہیں اور منہ کھور بھی کہتے ہیں، منہ پر زخم ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکالتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، اور پہلے یقیناً جب ہو تو تھوڑی کم ہوتی ہے اور دن دہاڑوں میں وہ تیزی پکڑ لیتی ہے۔ تو اس کا آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے انجیکشن استعمال کرنا ہے بیوٹالیکس، صحیح ہے جی، 48 گھنٹے کے بعد وہ رپیٹ ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، اس کو آپ گلیسرین لے لیں، اور بیچ میں اس میں ٹیبلٹ ہوتی ہے انسانوں والی بیٹنی سول، صحیح ہے جی، وہ بھی لے لیں۔ آپ ایک کپ میں، اگر چائے والا آدھا کپ اگر آپ کریں گے نا گلیسرین کا، تو اس میں آپ نے 10 گولیاں جو ہے بیٹنی سول وہ بیچ میں کوٹ کر مکس کر لینی ہے، اور اسی سے اس کے منہ کو اچھی طرح تر کرنا ہے، اور باہر کی طرف ہونٹوں میں، اندر منہ کے سائڈوں پر، تمام جگہوں پر لگانا ہے، اور دن میں 2 مرتبہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جانوروں کو جو ہے تازی روٹی کھلانی ہے، صحیح ہے جی، تازی روٹی کھلا سکتے ہیں، یا ایک ہوتے ہیں جی مسر، صحیح ہے جی، یا وہ مسر کی دال جو ہے وہ آپ اس کو ابال کر اس میں بالکل گھی بھی ڈال کر، جیسے آپ خود سالن پکاتے ہیں، وہ بھی آپ نے صبح شام یا وہ کھلائے یا تازی روٹی، ان میں سے ایک چیز۔ اگر تھوڑا بہت کھاتا رہے جانور اور تھوڑا بہت پانی بھی پیتا رہے، اور آپ نے فی الفور علاج شروع کیا، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ 3 دن میں وہ واپس ہو جائے گا، منہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ درست ہو جائے گا 4 سے 5 دنوں میں، کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا۔ اور ویسے تو لمبی مرض ہے، تقریباً کم از کم 10 دن لگتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں کہ بیچ میں جانور چرا چھوڑ گیا ہے، چرا بھی نہیں کرتا، پانی بھی نہیں پیتا، تو پھر آپ نے اس کو ڈریپ لگوانی ہے، بیچ میں انجیکشن مکس کروانے ہیں، جو بکری کی جیسا کہ جینٹی پار ہے، یہ غذائیت پوری کرنے کے لیے، یا نیروبیان، میتھی کوبال وغیرہ جو پٹھوں کی جسامت کی طاقت کے، اور اس کے علاوہ بیچ میں درد کے لیے بھی ڈکلوران ملا سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے روزانہ کی ایک ڈریپ جو ہے فی جانور کو فل جو ہوتی ہے گلوکوز کی ڈریپ لیٹر میں ہوتی ہے، وہ مکمل ہی آپ نے لگانی ہے، تاکہ آپ کا جانور جو ہے وہ ادھر سیٹ جب تک کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتا تو اس پر کمزوری بہت زیادہ اثر نہ کر لے۔ باقی اس کی صفائی ستھرائی جو ہے آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے، پہلے سے بھی شیڈ کو صاف رکھنا ہے، اور جانوروں میں بہتر ہے کہ آپ اچھی طرح سے آپ کو صاف ستھرا ماحول اس میں رکھنا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ نے صحیح میں نے کوشش کی تو پھر جو ہوگا آپ کا جانور 3 دن کے بعد چرنا شروع کر دے گا۔ تھوڑا بہت اگر چرتا رہے تو پھر ڈرپیں بھی نہیں لگانی پڑیں گی، ورنہ تو پھر ڈرپیں لگانی ہوگی، اور پھر آپ کا جانور اللہ پاک نے مہربانی کی تو درست ہو جائے گا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ یہ خیال رکھنے والی بات ہے کہ جب وہ مرض آئے آپ کو پتہ چلے تو فی الفور علاج شروع کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر وغیرہ آپ کے ہاں ہے اپروچ میں، تو اس کو جانور دکھلا لے، تاکہ وہ دیکھ کر اس کی 100% میڈیسن جو ہے وہ دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو بلائیں، اور بلا کر پھر اس کے دیکھ کر وہ جب میڈیسن دے وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جانور درست ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا پی پی آر مرض کے بارے میں کچھ سرسری معلومات، اور اس سے مکمل بچنے کے لیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو سن لیں کہ اس کی ویکسین ہوتی ہے جو سال میں 1 مرتبہ کروانی ہوتی ہے، وہ سرکاری ہسپتال سے مفت ملتی ہے، تو وہ لگوائیں
تو इंशाअल्लाह ताला फिर इस मर्ज़ से आपका छुटकारा हो जाएगा। जैसा कि ये मर्ज़ आती है तो वबाई है, पूरे शेड में फैलती चली जाती है, और जब किसी जानवर को आए तो उसको फिल फॉर साइड पर कर दिया जाए ताकि दूसरों तक वबा ना जाए। यही तरीक़ाकार है इससे बचने का। और आप हमेशा भी जब वैक्सीन करवाने के पहले तो इंशाअल्लाह ताला फिर मर्ज़ नहीं आएगी, तो फिर आपको इस तकलीफ़ से भी छुटकारा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आज के लिए इतना था। अब इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह पाक आपको कारोबार में बरकत फरमाए और कामयाबी दे। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।